بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جرنل انفو پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معروف سٹیج ڈانسر قسمت بیگ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور ان کا قاتل کون تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مشہور پاکستانی ڈانسر قسمت بیگ کے بارے میں چند ایک ایسے چونکا دینے والے اور شرمناک حقائق بتائے جائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، قسمت بیگ تو اس دنیا میں نہیں رہی، مگر آج بھی قسمت بیگ کے طنز و مزاح سے بھرپور ڈائلاگ، نرم و مزاج شخصیت، دلکش نشیلی آنکھیں، پتلی کمر اور باصلاحیت رقص نے لوگوں کو کبھی نہ ڈھلنے والے سحر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ آج بھی قسمت بیگ کے مداح اور دیوانے تماثیل تھیٹر میں متلاشی اور اداسی نگاہوں سے قسمت بیگ کا انتظار کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر قسمت بیگ کو ایک بے رحم نسل بد کی ہوس پرستی نے تھیٹر کی روشنیوں سے قبرستان میں جھونک دیا۔ آخر کس وجہ سے اور کس غلطی کی بنا پر قسمت بیگ کا ہوا تھیٹر کی رنگینیوں میں موت کا رقص؟ پنجابی سٹیج ڈراموں کی سینئر ڈانسر قسمت بیگ، جس کا اصل نام حنا بیگ تھا، وہ پاکستان کے دل شہر لاہور میں 19 نومبر 1981 کو پیدا ہوئی تھی۔ قسمت بیگ کا شمار پاکستان کی چند ایک ان اسٹیج اداکاراؤں میں تھا جو انتہائی خوبرو اور امیر ترین تصور کی جاتی ہیں۔ شہزادیوں جیسا لائف سٹائل رکھنے والی قسمت بیگ نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک رقاصہ کے طور پر کیا۔ جب بطور رقاصہ ہٹ ہوئی تو اسے ڈراموں میں کاسٹ کر لیا گیا۔ چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے قسمت نے اسے شہرت کی ان بلندیوں تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سارے اداکاروں کی خواہشات دم توڑ جاتی ہیں۔ قسمت بیگ کے یوں تو بہت سارے ڈرامے ہٹ ہوئے، لیکن بہت سارے ڈراموں میں سے شرابی تماشبین، مینو کتھر رکھیں گا اور خطرناک لوگ سیر فہرست ہیں، لیکن دیکھنے والوں نے قسمت بیگ کو ایکٹر سے زیادہ ایک ڈانسر کے طور پر زیادہ پسند کیا، جس کی وجہ سے اسے کوئین آف ڈانس بھی کہا جاتا ہے۔ قسمت بیگ نے ابتدا میں پسند کی شادی بھی کی تھی، جس سے 2 بچے پیدا ہوئے جن کا نام مرتضیٰ اور عمر ہے، لیکن شوہر سے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے زیادہ دیر تک شادی نہ چل سکی اور طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد قسمت بیگ نے اپنی شہرت کے عروج کے دنوں میں ایک امیر ترین تماشبین رانا مزمل سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے۔ رانا مزمل سٹیج کی اس حسن کی دیوی پر انتہائی مہربان تھا۔ اپنی ہوس بجھانے کے عوض تمام تر دولت لٹاتا رہا، گھر بنگلہ گاڑی بھی دے دی، اور مہینے بھر کے تمام تر اخراجات کے پیسے ہر ماہ قسمت بیگ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا کرتا تھا۔ مگر قسمت بیگ نے دولت حاصل کرنے کے بعد رانا مزمل کو بھلا کر ایک اور شخص علی بھٹ سے ناجائز تعلقات استوار کر لیے اور اسے اپنا سیکریٹری مقرر کر لیا، جسے ہر وقت اپنے ساتھ لیے پھرتی۔ یہ بات رانا مزمل کو بالکل بھی ہضم نہ ہوئی اور اس نے قسمت بیگ کو فیصل آباد آنے کو کہا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ رانا مزمل کے ایک کارندے رضوان نے کہا کہ رانا صاحب، آپ نے قسمت بیگ کو بنگلہ اور گاڑی دی اور ہر ماہ لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں، تاہم اس کے باوجود آپ سے ملنے کو تیار نہیں۔ پیسہ آپ سے وصول کر رہی ہے لیکن مزے کسی اور سے لے رہی ہے۔ یہ بات سن کر رانا مزمل برہم ہو گیا اور رضوان کو کہا کہ تم جاؤ اور اس کی ٹانگوں کو گولیوں سے چھلنی کر دو تاکہ یہ ڈانس کرنے کے قابل نہ رہے۔ دوستو، جرائم پیشہ ور تماشائیوں کی وجہ سے قسمت بیگ کی قسمت اس وقت روٹھ گئی جب اس کا شمار سٹیج کی ٹاپ اداکاروں میں ہونے لگا۔ قسمت بیگ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب تھیٹر سے شو کرنے کے بعد تقریباً 3 بجے اپنے گھر ہربنس پور جا رہی تھی۔ اس کے گھر کے قریب ہی دشمن گھات لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے قسمت بیگ کی گاڑی رکوائی اور اداکارہ کو ٹانگوں سے پکڑ کر گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ قسمت بیگ نے بہت ساری منت سماجت کی، مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ مگر درندوں نے ایک نہ سنی اور 8 گولیاں اداکارہ کی ٹانگوں میں پیوست کر دیں۔ فوری طور پر انہیں ہاسپٹل منتقل
کر دیا گیا، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ زندگی کی جنگ ہار گئیں اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گئیں۔ قسمت بیگ نے جو کیا وہ بھی غلط تھا، اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس سے بھی زیادہ غلط تھا۔ تاہم ہم اور آپ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے تمام تر گناہ معاف کرے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔